ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد تبارك الذي بيده الملك صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قرآن حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے، اپنا وقت نکال کے آئے، ہمارے اندر بے شمار نقائص ہیں، خامیاں ہیں، لیکن جو ادھر آیا ہے نہ دنیا کا کوئی لالچ، نہ مال کا کوئی لالچ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی لنگر کے لیے بھی نہیں آتا۔ ہر روز انسان اپنے گھر سے کھا کے سوتا ہے، تو جو بھی ادھر آیا ہے فقط اس لیے آیا ہے کہ آمنہ کا لال راضی ہو جائے۔ تو لوگوں، جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اتنا بڑا اس بارگاہ کا ادب ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرنے لگا، اگر باپ دادا کا ذکر کروں گا تو آپ روک دیں مجھے۔ ذکر اس ذات کا جو جانے کائنات، ذکر اس ذات کا جو روح کائنات، جو راحت کائنات، جو مقصود کائنات، جو اصل کائنات، جو وجہ تخلیق کائنات۔ ارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے ودوہا کے مکھڑے کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی زلف عنبری کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے جمال کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے کمال کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے جلال کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے انداز تکلم، انداز گفتگو، انداز بیان کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی مسکان کا ذکر ہو، ارے ادھر میرے آقا کی گفتار کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے کردار کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے خصائص کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کی صفات کا ذکر ہو، اعمال کا ذکر ہو، افعال کا ذکر ہو، عظمت کا ذکر ہو، رفعت کا ذکر ہو، فضیلت کا ذکر ہو، بصیرت کا ذکر ہو، عزت کا ذکر ہو، توقیر کا ذکر ہو، ادب کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے میلاد کا ذکر ہو، ولادت کا ذکر ہو، ادھر میرے آقا کے شہر مدینہ کا ذکر ہو، تو انسان کو سر سے پاؤں تک سراپائے ادب بن جانا چاہیے۔ اگر کسی کا دل نہیں کرتا ذکر مصطفیٰ سننے کو تو کسی نے نہیں آپ کو روکا، دروازے کھلے ہیں، لیکن جو ادھر آیا ہے خدا کے لیے سر سے پاؤں تک سراپائے ادب بن جائے، آقا کے ذکر میں محو ہو جائے، آقا کی محبت میں گم ہو جائے۔ آج جو بات بھی ہوگی یا قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوگی۔ ابھی مجھے جو انتظامیہ نے ٹاپک دیا ہے، جو موضوع دیا ہے، وہ دیا ہے آقا علیہ السلام با اختیار نبی ہے، جو کہتے ہیں نبی کسی نے دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ اب میں قرآن سے اور آقا کے فرمان سے آپ کو ثابت کروں گا کہ آقا کے پاس تو اتنے اختیار ہیں کہ اللہ کے حکم کو بھی میرے آقا بدل دے تو خدا پوچھے نہ۔ ایسے با اختیار نبی ہیں، جو کر دے وہی اللہ کی شریعت بن جاتی ہے۔ تو شرط ہے کہ آپ سر سے پاؤں تک ماشاءاللہ آپ کی محبت دیکھ کے، ذوق دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ یہ سرکار کے ذکر کی محفل سننے کے لیے آئے، آقا کا میلاد، تو جب جشن سنتے ہیں تو چہرے پہ رونق ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسرت ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے۔ یہ کوئی شہادت کا موضوع نہیں ہے، یہ تو جشن ہے، آقا کا میلاد ہے، اور آپ کا ذوق دیکھ کے، آپ کا شوق دیکھ کے، آپ کی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ایک محبت ہے، یہ ایک جو حبی رشتہ ہے، یہ جو ایک تعلق ہے، یہ جو ایک ربط ہے، یہ دیکھ کے ایمان سے کہہ رہا ہوں، سرکار کے ممبر پہ بیٹھا میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ آپ کو سلوٹ کرتا ہوں،
آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے ادھر جمع ہو کے دنیا کو ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ آج ربیع اول کا مبارک ماہ بے شک ختم ہونے والا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن سارے ماہ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ دنیا کو ایک میسج دیا ہے، ارے یہ جو ہم کمکمے لگاتے ہیں، جنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں، وال چاکی کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، ارے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو جواب دیتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ذات، وہ جو وجود، وہ جو ہستی، وہ جو بہتر کائنات میں تشریف لائے تھے، جن کے قدموں کی برکت سے، خراج سے ہم کو انسان ہونے کا احساس ہوا، ہم کو اللہ رب العزت نے فضل کیا، کرم کیا کہ آقا کائنات میں بھیجے، ہم کو قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملے، عمرے ملے، ارے ہم کو تہذیب ملی، ثقافت ملی، تمدن ملی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی، بیٹی گھر کے لیے رحمت بن گئی، ارے ایک توحید کا میسج ملا، پیغام ملا، دنیا کو اعلان کرتے پھرتے ہیں، ارے اس لیے خوشی مناتے ہیں، اس لیے جشن مناتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لائے، کائنات روشن ہو گئی، کائنات جگمگا اٹھی، ارے کائنات میں علم آ گیا، فہم آ گیا، شعور آ گیا، ادراک آ گیا، ظلمتیں مٹ گئی، اندھیرے چھٹ گئے، بوندے منہ گر گئے، ارے جنت سے ادھر چھٹکا گیا، ارے آسمان جھک گیا، حور و غلمان کائنات میں اتر آئے، فرشتے کائنات میں اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جبریل ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دے، دوسرا جھنڈا مغرب میں نصب کر دے، تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دے۔ مولا کیوں؟ جواب آیا، دیکھ نہیں رہا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ ارے تو لوگوں، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک ربط ہے، اس لیے سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اب میں امید رکھوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سرکار کا ذکر سنیں گے، اللہ آپ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک، اس کی ویری فرسٹ آیا مبارکہ، اس کا ایک ابتدائی جز پڑھا، اب سر سے پاؤں تک سراپا ادب بن جائے، سرکار کے عشق میں گم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اپنی بات کی، کس کی؟ اپنی بات کی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، بیادہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہی، ساری کائنات کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ فضائیں معطر ہیں، کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں ارتقاء ہے، کائنات متحرک ہے، حرکت پذیر ہے، کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں، کہا سارا کچھ میرے ہاتھ میں، بیادہ الملک، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا ریموٹ، ساری کائنات کا کنٹرول، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں۔ اس آیا مبارکہ کے بے شمار لطائف اور معارف ہیں، جتنا وقت نے اجازت دی آپ کے سامنے کھول کھول کے یہ عقدے حل کروں گا۔ پہلی بات کی بیادہ الملک، کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے، اب اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، خبردار تم میرے کسی عضو کی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کا سر کیسا ہے، اللہ کا جسم کیسا ہے، اللہ کی حیت کیسی ہے، اللہ نے قرآن میں روک دیا۔ خبردار تم میرے کسی عضو کی، میرے ہاتھ کی، پاؤں کی، سر کی
میں تو بلا تشبیہ و بلا مثال ہوں، میں تو تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہاری خدمت میں نہیں آتا، تمہارے فہم میں، شعور میں، ادراک میں، تخیلات میں نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہوں نہ سجائی دیتا ہوں۔ خبردار میرے کسی عضو کی تشبیہ نہ دینا، میرے کسی عضو کی مثال نہ دینا، اپنی عقل ناقص پہ میرے کسی عضو کو نہ پرکھنا، روک دیا، منع کر دیا۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک جگہ پہ تو کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے، دوسری جگہ پہ کہہ رہے خبردار تم میرے کسی عضو کی تشبیہ ہی نہیں دے سکتے۔ تو ہم تو بندے ہیں، پریشان ہو گئے، مولا کیا کریں؟ ہم تو تیرے اس ہاتھ کی زیارت چاہتے ہیں، تیرے جس ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، ساری کائنات کا جو کنٹرول ہے، ساری کائنات کا جو ریموٹ ہے، تیرے جس ہاتھ میں، ہم تو اس ہاتھ کی معرفت چاہتے ہیں، ہم تو اس ہاتھ کی زیارت چاہتے ہیں، ہم تو اس ہاتھ کا علم چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آؤ تمہیں دیوانوں کے جرمٹ میں لیے چلتا ہوں۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ کہا مصطفیٰ یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا لوگوں میرے جس ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے، میرے جس ہاتھ میں ساری کائنات کا ریموٹ ہے، ارے یہ تحت، یہ فوق، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ زمین، یہ آسمان، یہ عرش، یہ فرش، یہ سورج، یہ چاند، یہ نو، یہ قلم، یہ شجر، یہ حجر، یہ جنت، یہ جہنم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پتے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، سارا کچھ اس کا جو کنٹرول میرے جس ہاتھ میں ہے، اگر اس ہاتھ کی زیارت چاہتے ہو، اس ہاتھ کی معرفت چاہتے ہو، اس ہاتھ کی سمجھ چاہتے ہو، فہم چاہتے ہو، شعور چاہتے ہو، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ مصطفیٰ کہہ دو ان کو 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر دیکھنے میں جو ہاتھ مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کہا لوگوں یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہی تو میرا ہاتھ ہے۔ ارے میرے ہاتھ کا کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کے بارے میں اپنی عقل و خرد کو دخل نہ دینا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیس کمثلہ شیء، خبردار میرے کسی عضو کی تشبیہ نہ دینا۔ ارے میرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھو۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ مولا تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا کہہ دیا، بتا کسی اور نبی کا ہاتھ بھی تیرا ہے کہ نہیں؟ قرآن سورہ القصص اس کی آیت نمبر 32 پہ جائیں، 33 پہ جائیں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اس کو کہا اسلک یدک فی جیبک۔ اے موسیٰ، جو مخاطب کی ضمیر علماء بیٹھے، اے موسیٰ جو تیرا ہاتھ ہے، کس کا؟ تیرا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں رکھ۔ ہاتھ کس کا ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں کس کا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کہا موسیٰ جو تیرا ہاتھ ہے، اسلک یدا کا مخاطب کی ضمیر، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں رکھ۔ گویا گریبان بھی موسیٰ علیہ السلام کا اور ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا۔ ارے پیغام ملال ہم سے والناس تک پورا قرآن پڑھو۔ ارے آدم کا ہاتھ آدم کا، نو کا ہاتھ نو کا، شیش کا ہاتھ شیش کا، انوش کا ہاتھ انوش کا، زکریا کا ہاتھ زکریا کا، یحییٰ کا ہاتھ یحییٰ کا، ابراہیم کا ہاتھ ابراہیم کا، اسماعیل کا ہاتھ اسماعیل کا، اسحاق کا ہاتھ اسحاق کا، یعقوب کا ہاتھ یعقوب کا، یوسف کا ہاتھ یوسف کا، لوط کا ہاتھ لوط کا، موسیٰ کا ہاتھ موسیٰ کا، ہارون کا ہاتھ ہارون کا، عیسیٰ کا ہاتھ عیسیٰ کا علیہم السلام۔
था, उनमें कोई कलमतुल्लाह था, उनमें कोई खलीलुल्लाह था, उनमें कोई कलीमुल्लाह था। उनके हाथ है, तेरा हाथ मेरा हाथ। उनके हाथ उन्हीं के हाथ है, तेरा हाथ मेरा हाथ। गोया आका अलैहिस्सलाम का हाथ ही बिला तशबीह बिला मिसाल, आका अलैहिस्सलाम का हाथ ही उसका हाथ, उसका बोलना इसका बोलना, इसका बोलना उसका बोलना, इसकी रजा उसकी रजा, इसकी अता उसकी अता, अरे इसकी मलकियत उसकी मलकियत, इसकी फर्जियत उसकी फर्जियत, अरे इसको राजी करना उसको राजी करना, इसका दर उसका दर, अरे इसको खुश करना उसको खुश करना। अरे दरे मुस्तफा को छोड़ के अरे कोई रास्ता उसकी तरफ नहीं जाता। अब आपको एक हदीस सुनाता हूँ, बड़ी ईमान फरोग, जामे तिरमिज़ी, बड़ी खास बात। अब ये हदीस तवज्जो के साथ सुने, फैसला आपने करना है, मेरा काम है आपको हदीस सुनानी। हजरत मिक़दाम रवायत करते हैं कि मेरे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक ऐसा वक्त आएगा, एक बहुत बड़ा मुल्ला मलवाना, ये हदीस बता रहा हूँ, लाओ जामे तिरमिज़ी मेरे सामने। मेरे आका कहते हैं मसनद पे ऐसे अकड़ के बैठा होगा, तकिया लगाए बैठा होगा, मेरा कोई उम्मती, मेरा कोई गुलाम आएगा ना उससे मसला पूछने के लिए, वो कहेगा ना आका अलैहिस्सलाम की बात कर, तो वो मौलवी साहब आगे से कहेंगे चुप कर, नबी की बात ना कर, जो कुरान में हलाल है बस उसी को मैं हलाल मानता हूँ, जो कुरान में हराम है उसी को हराम। मतन सुने, हदीस सुना रहा हूँ आपको, किस्सा नहीं। बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह फमा वजदना फीहि हलालन इस्तहलल्लाह वमा वजदना फीहि हरामन हर्रमल्लाह। मेरे आका कहते हैं वो मौलवी आगे से कहेगा नबी की बात ना कर, तेरे और मेरे दरमियान कुरान है, जो कुरान में हलाल है उसी को हलाल मानूंगा, जो कुरान में हराम है उसी को हराम मानूंगा। मैं कोई शरह नहीं कर रहा, ये हदीस का मतन और तर्जमा सुना रहा हूँ, हदीस अभी खत्म नहीं हुई। मेरे आका कहते हैं उस अकल के अंधे को इतनी खबर नहीं होगी, अरे मेरे आका ने कहा उस मौलवी, उस मुल्ला मलवाने को इतनी खबर नहीं होगी, अरे मुस्तफा का हराम करना है, खुदा का हराम करना है, अरे मुस्तफा का हलाल करना ही खुदा का हलाल करना है। अरे खुदा मुस्तफा के बगैर मिलता ही नहीं है। लोगों, मेरे आका ने हमको एक सिरात दे दिया, एक तरीक दे दिया, एक मिनहाज दे दिया, जो मुल्ला मलवाना आपको ज़ाते मुस्तफा से दूर करे, अरे जो नबी की बात पे आपको खामोश करवा दे, जो अल्लाह की बात करे, जो फकत कुरान की बात करे। मेरे आका कहते हैं जो मुझसे मेरे उम्मतियों को दूर करे, वो एक शैतान तो हो सकता है, मेरा उम्मत का एक आलम नहीं। अरे जो कुरान की बात करते हैं, बस कुरान के हलाल को मानते हैं, वो कल से कुत्ता खाना शुरू कर दें। कुरान में कुत्ते को हराम कहा ही नहीं, अगर कहा है तो ला के मुझे खोल के दिखा दे। हजरत साहब आप झूठ बोलते हैं, ये देखिए अल्लाह ने कहा हर जानवर का नाम लिया, कुत्ते को नहीं कहा। अरे कुरान को समझना चाहते हो, कुरान तो कहता है युदिल्लो बेही कसीर मयाती बे, कुरान तो कहता है मुझे पढ़ के बेशुमार गुमराह हो जाते हैं। कुरान कह रहे हैं साहब, कुरान। और आप क्या कहते हैं, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता दिखा। किसका रास्ता? कुरान का नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अरे लोगों, जब तुम्हें मेरी किसी बात की समझ ना आए, अपना सर न खपाया करो, अपनी अकलो खिर्द पे ना मुझको जांचा करो, अरे उनकी तरफ जाया करो जिनको मेरी समझ आ गई है। यानी हिदायत कुरान से नहीं मिलती। अरे कुरान को समझना चाहते हो तो कुरान वाले के पास आओ, कुरान वाले को समझना चाहते हो तो कुरान वाले के गुलामों के पास। अरे कुरान साहिबे कुरान के बगैर समझ में नहीं आता, और साहिबे कुरान अपने गुलामों के बगैर समझ में नहीं आता। अरे होवा को पाना है तो हाजा के दर पे आओ, अरे उसको पाना है तो इसके दर पे आओ, खुदा को बनाना है तो मुस्तफा
मुस्तफा को बनाओ। अरे सारा दारो मदार तो है ही मुस्तफा के हाथों में। अब देखे कोई बंदा, अलामा साहब बैठे हो, शाह साहब बैठे हैं, ये शबाद रिजवी साहब बैठे हैं, दीगर कोई पीर हो, कोई बड़े से बड़ा आलम दीन हो, कोई अल्लाह वाला वली हो, उसके पास कोई बंदा आ जाए और आके कहे हजरत साहब ये 5 नमाजें ज्यादा हैं, मेहरबानी करें मेरे लिए 2 कर दें, मेरे लिए कर सकता है कोई बंदा? नहीं कर सकता। बोले ना, कोई बड़ा से बड़ा आलिम हो, फकीह हो, मुजतहिद हो, कोई पीर साहब हो, कर सकते हैं 5 की 2? जी कहते हो नबी के पास देने के लिए है ही कुछ नहीं, इख्तियार ही नहीं। आओ सियासता उठाओ। कौन सी? हजरत फजाला बिन अंसारी रिवायत करते हैं अपने वालिद से। आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा वहाफिज अलसलवातिल खम्स, कि फजाला 5 नमाजों की हिफाजत किया कर। कितनी नमाजों की? 5। आगे से कहते मैंने कहा इन्न हाज़िही साअतुन ली फीहा अशगालुन फमुरनी बिअमल जामे इज़ा अना फ़अलतहु अजज़ा अन्नी। ये हदीसें सुना रहा हूँ आपको। कहते मैंने आगे से आका से कहा आका 5 नमाजें मैं नहीं पढ़ सकता। हाय हाय, देखे सहाबा का लाड। आका जब नमाजों के औकात होते हैं ना, मुझे बेशुमार काम करने होते हैं, जानवरों के लिए मैंने चारा तैयार करना होता है, 5 नहीं मैं पढ़ सकता। जब आका ने कहा ना 5 पढ़ा कर, तो आगे से फजाला कहते मैंने कहा आका 5 नहीं पढ़ सकता, और भी तो मैंने बेशुमार काम करने होते हैं, कोई एक ही अमल बता दे। तो मेरे और आपके प्यारे आका ने ये नहीं कहा अल्लाह से पूछ के बताता हूँ, जिसने 5 दी हैं सब के लिए उससे पूछता हूँ पहले, अगर वो कहेगा तो फिर कहूंगा। मेरे आका फरमाते वो हाफिज अलल असरैन, चल असरैन की हिफाजत किया कर। हजरत फजाला कहते वो माँ कानत में लुगत ही ना बमल असरान, कहते ये जो असरैन का लफ्ज़ था हमारी लुगत में नहीं था, हमारी लैंग्वेज में नहीं था, मैं समझ ना सका। मैंने कहा आका ये असरैन क्या है? तो मेरे आका फरमाते सलातुन कबला तुलू शम्स व सलातुन कबला गुरूबिहा। मेरे आका ने फरमाया कि सूरज के तुलू होने से पहले वाली नमाज और सूरज के गुरूब होने से पहले वाली नमाज, यानी फजर और असर पर ज़ोहर मगरिब इशा तुझे माफ करता हूं। नहीं समझे? अरे लोगों, आका ने 2 कर दी उनके लिए। अब जबरील अमीन वही लेके नहीं आए कि प्यारे ये क्या कर दिया आपने, सारी उम्मत के लिए तो 5 नमाजें हैं, आपने फजाला के लिए 2 कर दी। अरे अल्लाह जानता था बाइख्तियार नबी है, बाइख्तियार जो मुस्तफा कर दे इसको अथॉरिटी दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जो चाहे कर दे। अरे मेरा हुक्म, मेरी शरीयत, मेरी जगीर, मेरी जन्नत बेच दे, जो कर दे, जो मुस्तफा कर दे इसको हक है। अरे लोगों, ऐसा बाइख्तियार नबी, आपने 2 कर दी, अल्लाह ने पूछा नहीं। अल्लाह ने, ये उलमा बैठे हैं मेरे सर का ताज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम। अल्लाह ने कुरान में कह दिया मुर्दार भी हराम, खून भी। मुर्दार हराम है कि हलाल? आप पढ़े लिखे बैठे हैं। मुर्दार को अल्लाह ने हराम किया है कुरान में, खून को अल्लाह ने कुरान में हराम किया है। आप मुर्दार भी नहीं खा सकते, खून भी नहीं पी सकते, मुर्दार है, अल्लाह ने कर दिया। आप उठाओ सियासता, सियासता। मेरे आका अपने गुलामों को मुखातब करते पता क्या कहते हैं? सुनो, मेरे आका कहते हैं अल्लाह ने मुर्दार और खून हराम किए हैं। अल्फाज पे गौर करें। मेरे आका फरमाते मेरे आका कहते हैं अल्लाह ने मुर्दार और खून को हराम किया है, मैं 2 मुर्दार और 2 खून तुम पर हलाल करता हूं। आका कह रहे ओहिल्लत लकुम, मैं हलाल करता हूं तुम्हारे लिए। आका 2 खून और 2 मुर्दार आप हलाल करें, अल्लाह ने तो बैन किया है। फरमाया नहीं, मैं हलाल करता हूं। फअम्मल मैततान फलहूत वल जनाह फअम्मा दिमान फलकाबिद वत्तिहार। उठाओ सियासता। मेरे आका कहते 2 मुर्दार, 1 मछली दूसरी टिड्डी, 2 खून, 1 कलेजी दूसरी तिल्ली। अरे लोगों, अरे अल्लाह अल्लाह की खप डालने वाला, अरे मेरे मुस्तफा को बेइख्तियार समझने वाला, जो मेरे मुस्तफा को बेइख्तियार समझता है, खबरदार कल से मछली न खाए,
کوئی حق حاصل نہیں اسے مچھلی کھانے کا. مچھلی کو اللہ نے حرام کیا ہے, میرے مصطفیٰ نے حلال کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. ایسا بااختیار اللہ پوچھ رہے لاؤ کوئی ضعیف حدیث مجھے دکھاؤ, لا کے میری اصلاح کرو. یہ دیکھو حضرت صاحب, اللہ نے ڈانٹا تھا, میں نے حرام کیا آپ کیوں حلال کرتے؟ اللہ نے کہا جو چاہے کرتا پھرے, فرق ہی نہیں. ارے سیاہ ستہ اٹھاؤ, جنگ ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ, لڑتے لڑتے ایک کافر آقا کے سامنے آ گیا. سنو یہ ایمان فروز حدیث, سامنے آ کے کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, ملک صاحب بڑی خاص بات, اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ ماسٹر صاحب ہے کافر, لیکن وہ بھی جانتا ہے نبی جو دینا چاہے دے سکتا ہے. اور ایک ہم امتی ہیں کہتے ہیں نبی کسی کو دے ہی کچھ نہیں سکتا. کافر کہہ رہے ہیں اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ذکر سن رہے ہو, میرے آقا کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ تجھے جنت دیتا ہوں. تجھے اچھا اللہ نے نہیں پوچھا, جبریل نے کو نہیں بھیجا, آپ نبی سے اس کو جنت دے دی. ساری زندگی دشمنی کرتا رہا, لڑ رہا ہے, حالت جنگ میں ہے یار, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ, نہ حج, نہ عمرے. کلمہ پڑھ کے آقا کے قدم چومنے کے لیے نیچے اترتا ہے, پاؤں جو ہے رکام میں اٹک جاتا ہے, وہیں گر کے فوت ہو جاتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, علی آؤ, اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ارے یارو اس نے نہ نماز پڑھی, نہ روزہ, نہ حج, نہ عمرے, ابھی تک غسل بھی نہیں کیا ہے بھائی. مصطفیٰ نے کہہ دیا جا تو کلمہ پڑھ جنت تیری. ارے کسی اور کی جنت میں تو شک ہو سکتا ہے, میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا میرے صحابہ سے دیکھ لو, کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ. ارے آپ بھی مصطفیٰ صاحب اختیار نہیں. ارے بخاری مسلم اٹھاؤ, بخاری مسلم, بخاری کی کھپ ڈالنے والوں. انس بن مالک روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, ایک بندہ آ گیا کہتا ہے آقا بارش اتنی ہو رہی ہے ہماری تو چھتیں گر رہی ہیں, جانور بہ گئے, فصلیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, بھوک سے مر جائیں گے, آقا بارش روک دیں. دیکھو صحابی کا عقیدہ, یہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں, اس کو نہیں کہہ رہا مولا بارش روک دے, آقا کہہ رہے آقا بارش روک دے. اب حدیث کا متن میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا بیٹھ اللہ سے کہتا ہوں روک, ہائے ہائے ہائے, بلا تشبیہ ہو بلا مثال. حدیث کا متن ہے میرے آقا نے ایسے صحابہ کا جمع غفیر ہے, بادل جو برس رہے تھے نا, بادل سنے حدیث, میرے آقا کہتے ہیں ہوا لینا ولا لینا, اپنی انگشت مبارک سے, اپنی انگلی مبارک سے بادلوں کو اشارہ کیا, ہوا لینا ولا لینا, فلقد رأيت الصحابة يتكتوا يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطروا أهل المدينة. رواه بخاری. میرے آقا نے بادلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بادلوں چھٹ جاؤ, بچ جاؤ, ارے دائیں بائیں برسو, میرے مدینہ پہ نہ برسو. ارے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا کی انگلی کا اشارہ تھا, بادل چھٹ گئے, بٹ گئے, دائیں بائیں بارش ہوتی رہی, مدینہ پہ بارش ہی رک گئی. ارے لوگوں ایسے با اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ہوتا ہے تشریعی اختیار, ایک ہوتا ہے تشریحی اختیار, ایک ہوتا ہے تکوینی اختیار. چونکہ وقت نہیں ہے بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کی, ابو ہریرہ روایت کرتے آقا کے پاس بیٹھے ہوتے, بڑی ایمان افروز حدیث. کہتے ہیں ایک بندہ رولا ڈالتا ہوا آ رہا ہے, ہلاک تو یا رسول اللہ, ہلاک تو یا رسول اللہ, آقا میں ہلاک ہو گیا, آقا میں ہلاک ہو گیا. میرے اور آپ کے پیارے آقا کہتے ہیں مالکا, ارے بتا تو صحیح تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ کہتا ہے وقعت علی امراتی وانا صائم, آقا روزے کی حالت سے وائف سے ملاقات کر بیٹھا ہوں, میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اب قرآن پڑھے علماء بیٹھے, سورہ تحریم جا کے پڑھ لیں. اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دے,
تو 3 شرائط لاگو ہوتی ہیں اس پہ، ان تینوں میں سے ایک کو پورا کرنا شرط ہے۔ وہی آقا علیہ السلام اب اس سے پوچھ رہے ہیں، جب اس نے کہا نا آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی، میرے آقا کہتے ہیں تاجد راقبتاً طوطے کو ایک غلام کو آزاد کروا سکتا ہے؟ پہلی شرط، فرسٹ کنڈیشن۔ وہ کہتے ہیں آقا میں تو غریب ہوں، غلام کو آزاد کہاں سے کرواؤں گا؟ اب دوسری شرط قرآن پڑھے گا، دوسری شرط میرے آقا فرماتے ہیں فَحَالْ تَسْتَطِيعُ أَن تُصَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ ایک جو توڑا ہے 2 ماہ کے رکھ سکتا ہے؟ کہتا ہے آقا ایک تو سنبھال نہیں سکا، 2 ماہ کے کہاں سے رکھوں گا؟ اب تیسری آپشن میرے آقا کہتے ہیں فَحَالْ اِطْعَامَ 60 مِسْكِينًا، بتا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہتا ہے آقا خود مسکین ہوں۔ لوگوں یہاں تک تو تھا اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم، اب اللہ کا حکم ختم، یعنی 3 میں سے ایک پہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، شریعت ہے۔ میرے آقا نے کہا اجلس بیٹھ جا تیرا کرتے ہیں کچھ۔ حدیث بخاری شریف کی ہے ماسٹر صاحب، ارے حدیث کا متن ہے اوتی النبی بعرق فیہا تمر، آقا کی بارگاہ میں کھجوروں سے بری ہوئی ایک پلیٹ آ گئی، ایک تشتری آ گئی، ایک ٹرے آ گئی، ایک ٹوکری آ گئی۔ ارے وقت کے مجدد سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں لوگوں میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے وہ کھجوروں کی ٹوکری آئی نہیں تھی، میرے آقا نے منگوائی تھی۔ جب کھجوروں کی ٹوکری آئی آتے ہی میرے آقا کہتے ہیں این السائل، بھائی وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا؟ وہ کھڑا کہتا ہے انا ھذا یا رسول اللہ، آقا ادھر ہوں۔ میرے آقا کھجوروں کی ٹوکری سے دیکھ کہتے ہیں خذ ھذا فتصدق بہ، پکڑ کھجوروں کی ٹوکری، جا کے اس کو صدقہ خیرات کر، یہ تیرا کفارہ ہے۔ آگے جو اس نے جملہ بولا ہے، وہ ٹوکری پکڑ کے نا کھجوروں کی، آپ نے سارا کچھ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ روزہ توڑ کے آیا ہے۔ سارا منظر آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، بڑی چھپی چھپی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ روزہ توڑ کے آیا ایویں ایویں جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، ایویں روزہ توڑ کے آیا، کھجوروں کی ٹوکری پکڑ کے کہتا ہے آقا الا افقر منی، آقا جو مجھ سے زیادہ غریب ہے اس پہ صدقہ خیرات کروں۔ فواللہ ما بین لبتیھا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیت، کہتا ہے آقا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بستی مدینہ ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی ایک گھر ایسا نہیں۔ حدیث کا متن میں دکھاتا ہوں، فضحک النبی حتی بدت انیابہ، آقا اس کا یہ جملہ سن کے اتنا مسکرائے کہ میرے آقا کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی۔ آقا اس کا منشا سمجھ گئے کہ ایک تو روزہ توڑ کے آیا ہے اور کھجوریں بھی گھر لے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے کہا اطعمہ اہلک، اے روزہ توڑ کے آنے والے جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، یہی تیرا کفارہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ یارو کہ روزہ توڑ کے آئے ایویں ہی، بجائے میرے آقا اسے سزا دیتے کھجوروں کی ٹوکری دے کے بیچ دیا۔ اب اللہ کی طرف سے جبریل آیا، مصطفیٰ شریعت لاگو کیوں نہیں کی؟ ارے کس شریعت کی بات کرتے ہو؟ ارے شریعت تو مصطفیٰ کے مبارک قدموں سے ہے، جو مصطفیٰ ہونٹ ہلا دے وہی شریعت۔ آپ قرآن پڑھے، سورہ انفال پڑھے، آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب غزوہ بدر ہو رہی تھی لڑائی، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا آقا علیہ السلام کو کہ اے حبیب پریشان نہ ہو، ہم فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے۔ کہ ان سے آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 پڑھیں، اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، یعنی بڑی معروف بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ کہا پیارے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ نے کتنے فرشتوں کا وعدہ کیا؟ بولے نا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کسی گاؤں میں فلاں غریب رہتا ہے، یہ میری طرف سے 5000 ان کو دے دینا۔ اب انہوں نے تو اعلان کیا 5000 کا،
اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مصطفیٰ ہم 1000 ملائکہ بھیجیں گے. کتنے؟ 1000. اب آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا رہے ہیں, وہ سنیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 124-25 پڑھ لیں. اللہ نے کہا 1000 فرشتے دیتا ہوں. آقا فرما رہے ہیں پیارو خوش نہیں اس بات پہ کہ اللہ 3000 فرشتے بھیج دے. بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. کتنے بھیج دے؟ 3000. اللہ کہہ رہے 1000 دوں گا, آقا کہہ رہے ہیں 3000 آئیں گے. اور پھر 3 پہ نہیں کہا, اس پہ بھی اگر ارادہ مسمم کر لو گے تو 5000 آئیں گے. بے خمسۃ آلاف من الملائکہ. فرمایا 5000 آئیں گے. اللہ نے یہ روکا نہیں, قرآن پڑھو جا کے یار. اللہ نے یہ نہیں کہا پیارے 1000 کا کہا تھا, آپ نے اپنے پاس سے پہلے 3 کر دی پھر 5000 کر دی. ارے اللہ نے کہا جبریل امین 5000 ملائکہ کو وردیاں پہنا کے اٹینشن ہو جاؤ. اگر میرا مصطفیٰ 1000 کا کہے 1000 جانا, 3000 کا کہے 3 جانا, 5000 کا کہے 5 جانا. جب جنگ جیتی جا چکی, جب جنگ ہو گئی, فتح مل گئی, جبریل امین نے فرشتوں کو ساتھ لیا واپس. پہلے آسمان پہ گئے تو دروازہ بند. آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں آقا آج آپ نے معمول سے ہٹ کے ایک عمل کیا ہے, آپ نماز پڑھا رہے تھے مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو ثابت ہوا کہ صحابہ حالت نماز میں بھی آقا کے چہرے کوئی تکتے تھے. کہتے ہو نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. ارے صحابہ تو چہرہ تکتے رہتے تھے. آقا نے کہا یار ہوا یہ مسئلہ کہ جبریل امین ملائکہ کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچا تو اللہ نے دروازے بند کر دیے. کہا خبردار تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کا نہیں پتا. ارے جنگ میں فتح مل گئی, تو منہ اٹھائے واپس چلا آیا. چل واپس جا کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ سے اجازت لے. اگر اجازت ملے تو تب آنا, اجازت کے بغیر آئے گا تو دروازے بند ہے, تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ارے آقا کہتے ہیں جبریل امین منہ لٹکائے میرے سامنے کھڑا ہے. جبریل کی بے بسی دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی. ارے لوگوں ایسا بااختیار نبی, خدا کی قسم. ارے جو کچھ میرے آقا کر دے, جو کچھ میرے آقا کر دیں وہی اس کی شریعت ہو جائے, وہی اس کی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, یہ بخاری مسلم ہے, بخاری مسلم متفق علیہ. کہتے ہیں وہم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی ستر الحجرات یذکر علینا وهو قائم كان وجهه بركة مصحف ثم تبسم يضحك فهمنا ان نفتتن بالفرائض برؤية النبي. میں حدیث سنا رہا ہوں, حدیث کے ٹھیکیداروں, یہ بخاری مسلم ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے, سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے. کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے, اچانک آقا علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ پیچھے ہٹایا. کہتے ہیں اب الصلاۃ مراج المومنین, الصلاۃ عماد الدین. ارے نماز ایمان والوں کی معراج ہے. آپ کہتے ہیں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے, ٹائم بتائیں. یعنی وہ اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر کعبہ سے قبلہ سے اگر انسان اپنا چہرہ اپنی نظر ہٹائے دائیں بائیں کرے, نماز میں رہے گا جی؟ کسی کا پیر آ جائے, شیخ آ جائے, مربی آ جائے, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ نے اس کی طرف دیکھ لیا, نماز گئی. آپ نے سلام پھیر لیا, نماز گئی. صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب پردہ پیچھے ہٹایا ہم قبلہ کو بھول گئے. کہتے ہیں کأن وجہ ورقۃ مصحف, کہتے ہیں آقا کا چہرہ اس طرح کھلا ہوا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن, اور آقا مسکرا رہے تھے. بندہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہو, اس طرح دائیں یا بائیں کوئی بندہ مسکرائے علامہ صاحب, تو نماز پڑھنے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسکرا رہا ہے جی؟ کب پتہ چلے گا؟ جب اس کی طرف دیکھے گا. کہتے ہو خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. یہ خیال یا تو سارا ہی الٹ پلٹ ہے. صحابہ کہتے ہیں قریب تھا, ارے آقا کے دیدار کی خوشی میں, فرق میں, مسرت میں نمازیں توڑ دیتے, ارے کعبہ سے رخ موڑ لیتے, ارے اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے. فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ أَنْ أَقِمُوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْغَ
اٹھا بخاری کہتے آقا نے ہمیں اشارے سے منع کیا کہ نمازیں نہ توڑو مکمل کرو. یار یہ اشارہ زبان سے ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہوتا ہے یا سر سے ہوتا ہے؟ اگر کوئی بول کے کہے اسے اشارہ کہتے ہیں؟ اسے تو کلام کہتے ہیں. اشارہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایسے نیچے بیٹھیے اشارہ ہے. اشارہ بھی تب پتہ چلتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو کوئی دائیں بائیں بے شمار اشارے کرتا پھرے آپ کو پتہ چلتا ہے اسی وقت پتہ چلے گا جب اس طرف دیکھیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم تو نمازیں توڑنے والے تھے. ارے کس نماز کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں آقا نے روکا میرے غلاموں نماز مکمل کرو. اگر قبلہ سے دائیں بائیں آپ چہرہ کریں تو نماز نہیں رہتی. ارے صحابہ کی اگر ٹوٹ جاتی تو آقا کہتے بھائی قبلہ سے تم نے نظریں ہٹا لی لہذا نماز ٹوٹ گئی نئے سرے سے پڑھو. یہی کہنا پڑتا تھا. میرے آقا نے کہا ان اتموا صلاتکم اپنی نمازیں مکمل کرو. ارے لوگوں داتے وال کی سرزمین پہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سننے والوں ارے صحابہ کی نماز ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی؟ سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا. ارے مڑ کر دیکھا تو کعبے کا بھی کعبہ. ارے حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ارے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. ارے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ارے نمازیں جو قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں. ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. ارے صحابہ اگر اذان دیتے تھے تو آقا کے عشق کا ترانہ سمجھ کے اگر نماز پڑھتے تھے تو آقا کے دیدار کا بہانہ سمجھ کے. کس نماز کی بات کرتے ہو لوگوں خدا کے لیے؟ ارے حشر کے روز کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. ارے حشر کے روز جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ارے قبر میں جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا چٹ پہ لکھا تھا؟ ارے میدان پہ جس نے کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. لوگوں در مصطفیٰ کے منتے بن جاؤ در مصطفیٰ کے بھکاری بن جاؤ در مصطفیٰ کے سگ بن جاؤ. ارے ہمیں نہ نمازوں پہ فخر ہمیں نہ روزوں پہ فخر ہمیں نہ حج اور عمرے پہ فخر. ہمیں فخر ہے تو آمنہ کے لال کی محبت پہ فخر. ارے آقا کی محبت پہ مودت پہ فخر. ارے آقا کے وسیلے پہ فخر آقا کے توسل پہ فخر. ارے آقا کے امتی ہونے پہ فخر. لوگوں زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی گاڑی ڈوب جائے. ارے در مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ. ارے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جاؤ. ارے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو جاؤ غلط ہو جاؤ مستحب ہو جاؤ جیو تو میرے آقا کی محبت پہ مرو تو میرے آقا کی محبت پہ. ارے حضرت آمنہ کہتی ہے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا. طبقات ابن سعد پڑھو. ارے آپ کہتی ہے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی. ارے دنیا میں آتے ہی کہہ رہے مولا میری امت کو بخش دے. ارے صدیق اکبر کہتے ہیں جب ظاہر دنیا سے جا رہے تھے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے ارے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہم اغفر امتی مولا میری امت کو بخش دے. ارے میرے آقا کہتے ہیں حشر کرو جب اللہ کے اسم میں دو کرسیاں رکھی جائے گی. ایک کرسی کرسی خدا ہوگی دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی. میرے آقا کہتے ہیں اس وقت بھی سر سجدے میں رکھوں گا. خدا کہے گا ارفع راسک یا حبیبی سل عطا کا سونے مکھڑا تو اٹھا ماں کیا مانگتا ہے جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. ارے میرے آقا کہتے ہیں اس وقت بھی کہوں گا اللہ اغفر امتی مولا میری امت کو بخش دے. لوگوں آج بھی میرے آقا اپنی قبر انور میں امتی امتی کی صدائیں دے رہے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا
जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में चला नहीं जाता। लोगों ऐसा नजपाल नबी, ऐसा नजपाल नबी, अरे जिस नबी ने हमारी खातर पेट पे पत्थर बांधे, अरे जिस नबी ने हमारी खातर खत के खोदी, जिस नबी ने इस उम्मत की खातर कैद बांधी, इस उम्मत की खातर ताइफ के बाजारों में अपने पाँव नहलान करवाए, अरे जो नबी हमारे लिए गारों में रोते रहे, अपने जन्नत शहीद करवाए, अपने बाप दादा का वतन छोड़ा, देश छोड़ा। लोगों वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी किसी को दे ही कुछ नहीं सकता। अरे वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मर के मट्टी में मिल गया। अरे वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मेरे जैसा है। लोगों की दुरुस्त कर लो, अकीदे दुरुस्त कर लो। हशर में, कब्र में कोई मुल्ला बुलवाना हो तो बचाने नहीं आएगा। अरे जिसने कब्र में बचाना है उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसने कौसर के जाम भर भर के पिलाने हैं उसे मुस्तफा कहते हैं। अरे हशर के रोज़ जिसने सीने से लगाना है उसे मुस्तफा कहते हैं। अरे सुन्नी बेअमल तो हो सकता है, सुन्नी बेअदब नहीं हो सकता। लोगों अमल में कमी बेशी हो गई, खुदा अपने फजल से माफ कर देगा। अगर मुस्तफा के अदब में, अगर मुस्तफा की हया में, अगर मुस्तफा की तज़ीम में, तक़ीम में, एहतराम में, अगर मुस्तफा के अदब में कमी बेशी हो गई, पहाड़ों जितने अमाल भी लेके जाओगे अल्लाह मुंह पे मारेगा, मुंह। अरे हमारे बड़े चले गए, हम भी जाने वाले, जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं यही सदा देता हूँ, नदा देता हूँ, पुकार देता हूँ, आवाज देता हूँ, दरे मुस्तफा के मंगते बन जाओ, दरे मुस्तफा के सक बन जाओ, दरे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अरे जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। सब कुछ खुदा से मांग लिया, आका तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। लोगों आका के बन जाओ। नौजवानों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं दातेवाल की सरजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, झांसा की सरजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। लोगों हमारे अंदर बेशुमार नकायस होते हैं, कमियां हैं, कटियां हैं, लेकिन जो इधर बैठा है कोई लालच नहीं है, दुनिया का, माल का, जगीरों का, मुरब्बों का कोई लालच नहीं है। हाँ लालच है, लालच ये है कि आमना का लाल राजी हो जाए। लोगों आका की दात ईमान का मरकज़ व महवर है। अरे आका की दात के बगैर वो भी नहीं मिलता, अरे आका के बगैर जन्नत नहीं मिलती। वो तो कहता है फला व रब्बे का, मुस्तफा तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम। वो तो अपने रब होने की कसम भी खाता है। तो मुस्तफा का रब बन के, मुस्तफा का रब बन के पीछे तक जितने भी मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग, मेरी माएँ बहनें बेटियां बाजियां जो सुन रही है, जो भी आया है, जो भी आया है, अल्लाह सबकी जोड़ियां भर के भेजे। अगर कोई बेरोजगार है अल्लाह रोजगार दे, कोई बे औलाद है अल्लाह औलाद दे, कोई परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करे, अरे कोई मकरूज है अल्लाह कर्ज से निजात दे। और लोगों हमारे पास तो यही एक आसरा है, यही आसरा है, यही आसरा है। इस आसरे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, दामन खाली है। हम नमाज पढ़ते हैं आका की अदा समझ के, हम रोजा रखते हैं, लेकिन डिपेंड रोजों पे नहीं करते, इन्हिसार तवक्कुल नमाजों पे नहीं करते। हम तवक्कुल करते हैं, डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, तकिया रखते हैं तो फकत मुस्तफा की शिफात करते। अरे यही हमारा अकीदा है, यही अहले सुन्नत, यही सुन्नियत है। अरे सुन्नियत आपकी चाहतों के रुख, लज्जतों के रुख, हलाकतों के रुख इस माती दुनिया से मोड़ कर गुंबद खतरा की तरफ मोड़ना चाहती है। यही मिन्हाजुल कुरान
منہاج القرآن آپ کو در مصطفیٰ پہ پہنچانا چاہتی ہے. ارے منہاج القرآن آپ کو در مصطفیٰ پہ جھکانا چاہتی ہے. منہاج القرآن آپ کو مصطفیٰ کے قدموں پہ لانا چاہتی ہے. جن دوست احباب نے ماسٹر منظور صاحب، بھائی عاشق صاحب، جن کے مجھے نام بھی یاد نہیں، مائنڈ نہ کرنا، آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے کرے نا تو پھر مخلوق کو درمیان سے نکال دیا کرو کہ مخلوق کیا کہتی ہے. اگر مخلوق کے لیے کرو تو پھر نفس کو درمیان سے نکال دو کہ مخلوق کیا کہتی ہے. آپ نے جس نے بھی آقا کے میلاد پہ 10 روپے خرچ کیے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ 70 لوٹائے گا. اور مولا اسی طرح ان کو توفیق دے. میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میرے جسم کا لو لو آپ کے لیے دعا گو ہے. اور یہ میں آخر میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں، آج آپ نے میرا دل جیت لیا. ارے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤں گا، یہ ندا دوں گا، صدا دوں گا، پیغام دوں گا. کسی نے مصطفیٰ کے غلام دیکھنے ہیں، دیوانے پروانے دیکھنے ہیں تو داتے واقع. ارے آپ نے میرا دل جیت لیا. جو قرب و جواز سے آئے ہیں، جہاں سے بھی کوئی آیا ہے، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی ہے تو بہر بے کنار تھا. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں پر آقا مدینے سونے، ہم یہاں پر پڑے آقا مدینے سونے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان